الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ الحمدللہ پچھلے ہفتے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا اس لیے کہ پچھلے ہفتہ جمعہ کو رجب شریف کی 6 تاریخ تھی اسی مناسبت سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس سے پہلے والے ہفتے میں جب درس شروع ہوا تھا قرآن پاک کی کچھ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مختصراً اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے جب درس شروع ہوا تھا تب تقریباً 2 رکوع تک درس پہنچ چکا تھا پھر وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند ہوا اب نئے سرے سے درس کی شروعات ہو رہی ہے وہ ہم نے مناسب سمجھا کہ جو درس میں بیان ہو چکا تھا اتنا تیزی کے ساتھ پہلے اسے بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا آگے تو پچھلے ہفتے یعنی پچھلا درس جو تھا اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی شروعات میں سب سے پہلے مومنین اور متقین کا بیان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک صاحبان تقوی یوں کہیے کہ اہل ایمان کا بیان اور ان کی خوبیاں اور ان کی صفت کو بیان کیا گیا کہ جو متقی ہوں گے ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے جو متقی ہوگا وہ اللہ و اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا کرے گا قرآن پر بھی ایمان رکھے گا اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھے گا اور یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہوگا یہ متقی لوگوں کی پہچان قرآن میں بیان کی گئی اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے اے حبیب انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں جن کی قسمت میں کفر ہے یہ بیان ہوا تھا جیسے ابو جہل ابو لہب شیبہ عتبہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کے بہت سے معجزات کو دیکھا تھا حضور کی شب و روز کو دیکھا زندگی کو دیکھا حضور کی مقدس زندگی کا باقاعدہ لوگوں نے مطالعہ کیا دیکھا کیونکہ حضور انہی کے بیچ میں
رہ رہے تھے مگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور بہت سے وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں مگر اس کے باوجود وہ حضور کا صرف ذکر سن کر کے ایمان لے آئے۔ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں، اور یہ وہ تھے کہ حضور کی کتنے معجزات ان نے دیکھے، آپ یہ کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ یہ دکھا دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے سب کچھ کیا، دکھا بھی دیا، مگر پھر بھی یہ بدبخت ایمان نہیں لائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی قسمت میں کفر تھا، ورنہ حضور کے سمجھانے پر بہت سے کفار و مشرکین ایمان لائے، مگر یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی تھی، قسمت میں کفر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لوح محفوظ میں سب جگہ لکھا ہوا کیا، یہ ایمان لانے والے، اس لیے حضور کی باتوں کو سن کر بھی ان کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز کسی کو سمجھائے تو مسلمان ہو جائے آدمی، حضور غریب نواز کسی کو سمجھائے تو وہ مسلمان ہو جائے، اور حضور نے سمجھایا پھر بھی مسلمان نہیں ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھپا لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں بیان ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں گے، قیامت پر ایمان لائیں گے، مگر وہ مسلمان نہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود، آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافقین تھے، کہ جب مدینہ میں حضور تشریف لائے نا، انہوں نے دیکھا کہ یار ان سے کٹ کے اگر رہیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، چلو اسلام قبول کر لو، ان کے ساتھ رہیں گے، انہیں جو ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، انہیں اب دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا، تو ان کے ساتھ ساتھ اپن کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ میدان میں چلیں گے لڑنے کو، اگر جانا پڑے گا تو جائیں گے، ادھر ادھر کٹ ماریں گے، جب جیت ہوگی تو اس میں ہم کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ سب مقصد کو لے کر کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، تو جب مقصد اچھا نہیں ہوتا تو اس کی کامیابی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے تھے اس مقصد کو لے کر حضور پر ایمان لائے، انہی کا نام ہے منافقین۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں گے، اس مقصد کے تحت مسلمانوں میں گھسو پہلے پھر پھوٹ ڈالو، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو کہتے ہیں منافقین۔ اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے انہی لوگوں نے پہنچایا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تفصیل سے، اور آخری میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی پچھلے مرتبہ کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جیسے ایمان لاؤ، کیا یہ گڑبڑی کرتے ہو، منہ پہ ایمان ہے، زبان پہ ایمان ہے، دل خالی ہے، جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں ایمانداری کے ساتھ تم بھی ایمان لاؤ، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ان بے وقوفوں کی طرف ایمان لائیں۔ یہ بے وقوف انہوں نے کن کو کہا؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو، صحابہ کو کہا نا، ان بے وقوفوں کی طرح معاذ اللہ ہم ایمان لائیں، ہم نے ایسا نہیں چلے گا۔ قرآن نے کہا کہ یہی بے وقوف ہے۔ پھر آخر میں ان کی صفت بیان کی گئی، ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کفار و مشرکین کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسلام کو برباد کرنے کے معاملے میں، اسلام میں انتشار پیدا کرنے کے معاملے میں، ان کو تباہ و برباد کرنے کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی بھی ہوشیاری تھی نا، یہ جتنے بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے تھے، سب کی ہوشیاری کا بھانڈا پھوڑا، انہیں بے نقاب کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا اللہ نے۔
ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دو طرح کے کافر ہیں، ایک کھلا اور ایک چھپا۔ کھلے کافروں سے تو مقابلہ تھا، مگر یہ تھے چھپے کافر۔ کتابوں کو پڑھنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے حضور کو بہت تکلیف پہنچائی، منافقین نے حضور کو بہت تکلیف پہنچائی۔ یہ بہت ہوشیار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جب دل میں ایمان نہیں ہوتا تو آدمی یہی سمجھتا اپنے آپ کو بہت ہوشیار۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، حضور کے پیچھے نماز پڑھیں مگر اس کے باوجود کتنے سخت دل تھے یہ، انہیں یہ لگتا نہیں تھا کہ حضور سب جانتے ہیں۔ اب بات آ گئی تو ایک روایت میں عرض کر دوں، قرآن شریف کا 11واں پارہ ہے، وہ 11واں پارے پہ جب وہ بات آئے گی تو پھر ہم بیان کریں گے، پھر سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، حکم فرمایا جنگ میں حاضر ہو سب۔ جس طرح بھی اذان ہوتی ہے تو سب کو مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، یعنی فرض ہے، کوئی مجبوری ہو تو بات الگ ہے، ورنہ مسجد میں حاضر ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اس دور میں جب اعلان ہو کہ جنگ میں چلو تو سب کو جانا فرض تھا، ایسا نہیں کہ چلے گئے تو چلو کیا کرنا، نہیں، ہر کسی کو جنگ میں جانا اس وقت فرض تھا، جہاد جس کو بولتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سوائے اسلام میں کوئی راستہ ہی نہیں تھا نا، وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، مدینے میں گھس کر کے مارنے کے لیے پوری تیاریاں بنا رہے ہیں کفار و مشرکین، تو تمہیں بھی ضروری تھا تم بھی مقابلے میں نکلو۔ تو حضور نے اعلان فرمایا تو اس میں سے ایک صحابی رسول، کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ یار ہمارے پاس اچھی سواری ہے، یہ لوگ نکلنے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے دو، ہمارے پاس سواری بہت دمدار ہے، ہم اسپیڈ سے بھاگیں گے، جا کر کے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں پا لیں گے۔ یعنی جنگ میں چلنا ہے مگر تھوڑا سا بھی کھجور پک گئی ہیں، تھوڑا سا اس کو توڑ لیں، ایک دو کام تھے کر لیں، کیونکہ سواری ہمارے پاس اچھی ہے، یہ پہلے بھی نکلیں گے تب بھی ہم ان کو، ارادہ تھا جانے کا، مگر ہوا کیا، گرمی کا موسم تھا، سامنے جو ہے تو چڑھائی ڈلی تھی، جیسے پچھلے زمانے کا کولر بولتے ہیں اپن لوگ، چڑھائی ڈالتے تھے آدمی دروازوں پر، اس پر پانی چھڑک دیا، چل رہا کام، اس طریقے سے وہ لیٹے، نیند لگ گئی۔ جب نیند لگ گئی تو یہ قافلہ حضور کا لشکر بہت آگے نکل گیا، یہ بہت لیٹ ہو گئے، یہ سمجھو 2-4-5 گھنٹے نیند لگ گئی گہری، اب اتنے میں تو لشکر نہ جانا کہاں سے کہاں نکل چکا، اس لیے یہ لوگ نہیں جا پائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جان بوجھ کے نہیں گئے، بہانہ بازی کر کے، جب حضور واپس تشریف لائے، حضور کی عادت ہوتی، حضور جب واپس آتے جنگ سے تو مسجد میں تشریف رکھتے اور پھر پوچھتے کون کون نہیں گیا تھا جنگ میں، یا رسول اللہ فلاں فلاں بلا کے لاؤ، سب کی حاضری ہوتی، حضور پوچھتے کیوں نہیں گئے، وہ اپنا عذر بیان کرتے، اگر عذر کوئی ایسا ہوتا کہ صحیح میں عذر ہے تو معافی مل جاتی، جس طرح نماز میں اگر واقعی کسی کو عذر ہے تو جماعت سے نماز نہ پڑھے گا کوئی گنہگار نہیں ہے نا، بیماری ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضور سب سے خبر لے رہے ہیں، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، 2-3 لوگ تھے، وہ 3 لوگ حضور سے، حضور نے ان سے پوچھا کیوں نہیں گئے، یا رسول اللہ جانا تھا مگر یہ ایسا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم سواری تیز ہے، ہم آپ کو کہیں بھی پکڑ لیں گے، مگر یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، حضور نے ایک طرف کر دیا، یعنی اب یہ سزا پائیں گے۔ جان بوجھ کر تم نے ایسا کام کیا ہے، مثال کے طور پر مان لیجئے فجر کی نماز میں آپ کی نیند کھلی،
نیند کھل گئی ٹینشن آپ کی. اب آپ نے کیا سوچا, ابھی تو بہت ٹائم ہے یار, تھوڑا سا ایک نیند اور لے لو. اب دوسری نیند جب آپ لیے آپ نے, تو آپ نیند کب کھلی؟ فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد. اب آپ گنہگار ہو گئے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیند نہیں کھل پائی. واقعی اگر کسی کی نیند نہیں کھل پائی وہ بندہ گنہگار نہیں ہے, گنہگار نہیں. وہ نماز بعد میں پڑھے گا قضا, مگر اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اسے گناہ سزا نہیں دے گا نماز قضا کرنے کا. کیونکہ نیند بھی جو ہے نا ایک قدرتی چیز ہے, لگ گئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 بجے رات کو سو پھر کہو کہ لگ گئی. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ ٹائم سے سوئیے, پھر بھی نیند نہیں کھل بھی, تھکاوٹ ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, مگر آپ اٹھ کر کے نہیں, آپ نے دوبارہ پھر سو گئے آپ, یہ آپ کی غلطی ہے, یہ عذر نہیں. تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا عذر نہیں ہے, یہ عذر نہیں ہے. کیوں نہیں گئے؟ یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس تیز سواری ہے, ہم پیچھے پیچھے چل کے پکڑ لیں گے. نہیں, جب آواز دی گئی تھی تو حاضر ہونا تھا, یہ عذر نہیں ہے. سواری تیز ہے, بعد میں پکڑ لیں گے, سزا ملے گی, ایک طرف کر دیا. اور کچھ لوگ جو تھے مکار منافقین, ان لوگوں کے پاس جب حضور نے بلایا, ان کو حضور نے یا رسول اللہ یہ تکلیف تھی, یا رسول اللہ یہ تکلیف تھی, یہ تکلیف تھی, یہ تکلیف تھی, واللہ یہ تکلیف تھی, قسم کھا کے. حضور نے جب ان کے ظاہری عذروں کو دیکھا, حالانکہ حضور سب جانتے تھے کہ بہانہ بازی کر رہے ہیں, مگر جب انہوں نے قسم کھا لی, حضور نے کہا ٹھیک جاؤ, انہیں الگ کر دیا, کوئی سزا نہیں. اب یہ لوگ جو ہے نا, ان سے کہتے ہیں ابے بے وقوف ہوگا, دیکھو ان کی اوقات دیکھو منافقین کی, یہ ان صحابیوں سے جنہوں نے حقیقت بیان کر دی, کوئی بہانے بازی نہیں, یہ ان سے کہتے بے وقوف ہو گیا, صحیح بولتی ہے, لو پھنس گئے, پکڑ گئے. کوئی بہانہ بازی کر دیتے, دیکھو ہم لوگوں نے بہانے بازی سے کام لیا, ہم لوگ بچ گئے. تم نے بہانے بازی سے کام نہ لیا, دیکھو پھنس گئے, اب تم کو سزا ملے گی. یہ منافقین ان صادق الایمان صحابہ سے کہہ رہے تھے. صحابہ کرام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہانے بازی کر دی تو تم بچ گئے؟ حضور جانتے نہیں ہیں؟ وہ تو ظاہری اعتبار سے تم نے جو قسم کھائی, حضور نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. اللہ کی قسم جو ہمارے زبان پر ہے, جو ہمارے دل میں ہے, میرے مصطفیٰ سب جانتے ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں جھوٹ کیا بولیں, کیا بہانے بازی کریں, جو ظاہر بھی ہمارا جانتے ہیں اور باطن بھی ہمارا سزا منظور ہے, مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بہانے بازی جھوٹ بولنا منظور نہیں. اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے جو ہمارا سب کچھ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. جو سزا دیں گے ہمیں منظور ہے, کیونکہ غلطی ہماری ہے, مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں, ان کی بارگاہ میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے جنہیں آگاہ کر دیتا ہے, ہم جھوٹ بول کے بھی بچیں گے کہاں؟ تم سوچ رہے کہ حضور نے تمہیں چھوڑ دیا, تو حضور کو جانتے نہیں ہیں, ظاہری اعتبار سے حضور نے فیصلہ کیا ہے, ورنہ حضور تم کو بھی جانتے تم کیا ہو. تو ان کی اوقات, یعنی یہ حضور کو کیا سمجھ رہے, کچھ سمجھ رہے تو کچھ نہیں سمجھ رہے. کچھ ڈر خوف ہوتا ہے آدمی کو تو آدمی ڈرتا ہے, کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے, جھوٹی قسم کھا رہے ہیں جیسے کچھ جانتے ہیں نہیں, معاذ اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے نچلے حصے میں منافقین کو رکھا جائے گا. ولن تجد لهم نصیرا, اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جہنم کے سب سے نچلے حصے میں انہیں رکھا جائے گا. 7 چند درجے ہیں جہنم کے, یوں سمجھ لو کہ 7 منزل, 7 منزل. سب سے نیچے والی منزل میں پورے لوگوں کا جلا بھجا پیپ مابات خون سب نیچے آئے گا. اوپر درجے میں وہ بھی عذاب پا رہے ہیں, جل بھج رہے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اور آپ سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ جب کوئی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا یار؟ آگ میں کیا ہوگا؟ جلے گا نہ بجھے گا؟ دنیاوی آگ میں آدمی جلے گا، مر جائے گا، کام ختم۔ مگر جہنم میں موت نہیں، جہنم میں موت نہیں، مر گیا تو پھر سزا کا مزہ کیسے ملے گا؟ وہاں موت نہیں ہے، جلنا ہے، بجھنا ہے، ہر وقت ہر لمحہ جلو بھجو بس۔ اور جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے کروڑوں درجہ زیادہ گرم ہے، کروڑوں درجہ زیادہ گرم۔ دنیا کی آگ پانی سے بجھ جائے گی، جہنم کی آگ پانی سے نہیں بجھے گی، ایسی والی آگ ہے۔ سب کا مابعد اور سب کا کوڑا کچڑا جتنے بھی معاذ اللہ ہوں گے سب نیچے آئے گا، وہاں ان کو رکھا جائے گا۔ کن کو؟ ان کو جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو حضور کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی باتوں کو سنتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارتے تھے، اس کے باوجود انہیں جہنم کے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ زبان میں کچھ تھا اور دل میں ان لوگوں نے حضور کو بہت تکلیف پہنچائی، سمجھ میں آیا؟ بہت تکلیف پہنچائی حضور کو، اسلام کو بہت تکلیف۔ انا معاکم، کیا کہتے تھے یہ دشمنان اسلام کے پاس جا کر؟ کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب سمجھ گئے نا؟ تم جو چاہو قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم وہاں رہیں گے، وہاں کا سگنل تم کو دیں گے، تمہارے وہاں کی باتیں تمہیں آ کے بتائیں گے۔ اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، تم ادھر بھی جاتے ہو ادھر بھی جاتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ادھر جاتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، انما نحن مستہزئون، ہم وہاں جاتے ہیں یوں ہی ہنسی کرنے کے لیے، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم ہنسی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہو گیا تھا۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ سنیے اس کو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں منافقین، یہ وہ لوگ ہیں۔ اوپر مومنین کا بیان ہوا تھا نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اب یہ منافقین کھلے چھپے ان دشمنوں کا بیان جب ہوا، آخر میں رب نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی جو انہوں نے سودا کیا ہے نا حضور کی محبت کو بیچ کر کے، جو حضور کی دشمنی خریدی ہے، یہ انہوں نے فائدے کا سودا نہیں کیا، بہت بیکار سودا کیا انہوں نے، یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ مثلہم، ان کی کہاوت، ان کی مثال، کا مثل الذی استوقد نارا، اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان منافقین کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے مثلا یہ جنگل میں چل رہے تھے، انہوں نے ایک آگ روشن کی، جب آگ خوب دہک گئی تو اس روشنی حاصل کر لی انہوں نے اور گرمی حاصل کر لی۔ فلما اضاءت، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اس آگ سے، ما حولہ، جب اس کا آس پاس سب جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی اللہ کی طرف سے سمجھو آگ بجھ گئی، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کچھ سوجھتا نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے، حضور کو دیکھا انہوں نے کہ مدینے میں یہ حضور آئے ہیں تو یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ، اس چکر میں انہوں نے یوں سمجھ لو کہ ایمان جو لائے، یوں سمجھ لو کہ اندھیری میں انہوں نے آگ کو جلایا، اور جب آگ جل گئی تو اس سے فائدہ حاصل کر لیا، مگر اللہ نے وہ آگ بجھا دی۔ تو جب یہ حضور کو دیکھ کر ایمان لائے فائدہ کے لیے، ان کو ظاہری اعتبار سے کچھ فائدہ ملا،
مگر جب مرے تو ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے، سم مانے بہرے، بکم مانے گونگے، عمی مانے اندھے، فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے، تو پھر یہ آنے والے نہیں۔ صحابہ کرام نے ان منافقین کی جو حرکتیں تھیں ان کو نظر انداز کر کے سمجھاتے، کوشش میں لگے رہتے کہ یہ پلٹ آئیں۔ قرآن نے کہا یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، مت پریشان ہو۔ صحابہ کرام کو فرمایا یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، انہیں یہ پلٹنے والے۔ صحابہ کرام کو کہا کہ ان کی امید نہ رکھو، چھوڑو ان کو۔ دوسری مثال دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں جب بجلی کڑکی تو مرنے کے ڈر سے انہوں نے کیا کر لیا، کان میں انگلیاں ٹھوس لی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابر رحمت بن کر کے برسے، حضور جب انہیں کوئی باتیں بارش رحمت کی طرح بن کر کے سمجھاتے تو یہ سمجھ لو کہ یہ کٹ مارتے، بچنے کی کوشش کرتے کہ کہیں ان کی بات جو ہے ہمارے کانوں میں جائے اور دل میں اثر نہ کر جائے۔ کانوں میں کیا کرتے، انگلیاں ٹھوس لیتے موت کے ڈر سے کہ کہیں ہم ان کے نہ ہو جائیں۔ یہ اپنے لیے موت سمجھ رہے تھے، دل سے سچا مومن بننا یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے یہ۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائیں گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے۔ یہ سب منافقین کی بات ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی کہاوت بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ ایمان لائے دنیاوی فائدے کے مقصد سے۔ اب یہاں سے دوسری رکوع شروع ہو رہی ہے، یہ منافقین کا یہاں بیان ہو گیا۔ آگے والی آیت میں انشاءاللہ اگلے ہفتہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔